خلق الانسان وعلمه البیان الصلاة والسلام علی حبیب الرحمن سید الانس والجان صاحب الجود والاحسان سیدنا و مولانا محمد المبعوث بخیر الملل والادیان وعلى آلہ واصحابہ بدور الایمان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین زینت مسند صدارت پاسبان آداب شریعت دانائے رموز طریقت سرمایہ ملت گل گلشن ولایت حضرت صاحبزادہ پیر عبدالصمد عابد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انتہائی واجب التکریم علماء کرام، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، بیان ہو رہا ہے۔ ہم سب مل کر محبتوں کا ایک گلدستہ تیار کر رہے ہیں جسے آج چک شیر محمد کے غلاموں کی طرف سے مدینہ منورہ بھیجنا ہے۔ یہ محفل آپ لوگوں کی طرف سے عقیدتوں اور محبتوں کا گلدستہ ہے جو سرکار مدینہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ وہ کریم آقا جو طائف کے بازار میں پتھر پھینکنے والوں کو ہدایت کی دعا دیتے ہیں، وہ گلدستے پیش کرنے والوں کو کیا کچھ عطا کریں گے؟ آج اس محفل میں شامل ہو کر ہمیں اپنے گناہ بخشوانے کا موقع مل گیا ہے، مقدر چمکانے کا موقع مل گیا ہے۔ ہم کسی عامی کا ذکر نہیں کر رہے، رحمت للعالمین کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ وہ ذکر ہے جس میں دعاؤں کی قبولیت ہے، یہ وہ ذکر ہے جو کلید رحمت ہے، یہ وہ ذکر ہے جو کامیابیوں کے دروازے کھلوا دیتا ہے، یہ وہ ذکر ہے جو تاریک دلوں کو روشن کر دیتا ہے۔ ذکر رسول باعث رحمت بھی ہے، باعث ہدایت بھی ہے اور باعث نجات بھی ہے۔ اس ذکر کے ساتھ ہماری نجات جڑی ہوئی ہے۔ مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور جہاں ذکر رسول ہو وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بعض دوست کہتے ہیں ٹھیک ہے گھر تنہائی میں بیٹھ کے درود شریف پڑھیں رحمتوں کا نزول ہوگا، اکیلے بیٹھ کے بھی یہ ذکر ہو سکتا ہے، پھر اکٹھ کرنے کی کیا ضرورت ہے، محفل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے بہت سارے جوابات ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ منڈی میں جب ڈھیری کا سودا ہوتا ہے تو ڈھیری کے سودے میں ناقص مال بھی اچھے مال کے ساتھ بک جاتا ہے۔ بعض دوست تو سمجھ گئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آج ڈھیری کا سودا ہو رہا ہے۔ حضرت صاحب تشریف لائے ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، سفید داڑھیوں والے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آنے والوں میں سے کسی ایک کی حاضری بھی قبول ہو گئی تو پوری محفل پہ ہی کرم ہو جائے گا۔ اٹھ فریدا ستے آتے میلہ ویکھن جا، مت کوئی مل جائی بخشے آتے تو بھی، مت کوئی مل جائی بخشے آتے تو بھی بخشے آ جا۔
بیٹھے تو ہم چک شیر محمد کی سرزمین پہ ہیں، لیکن حاضری مدینہ منورہ میں لگوا رہے ہیں۔ سورہ توبہ میں ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے امت جو اعمال کر رہی ہے وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں دکھائے جا رہے ہیں۔ وَرَسُولُهُ، اس کی تفسیر میں اعلیٰ حضرت نے بھی فتاوی رضویہ میں فرمایا ہے کہ امت جو اعمال کر رہی ہے وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں دکھائے جا رہے ہیں۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ کسی کی نگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تماشائی بن کے نہ بیٹھیں، تمنائی بن کے بیٹھیں۔ تماشائی صرف رونق محفل دیکھنے آتا ہے اور تمنائی اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے آتا ہے۔ ابھی نعت خوانی ہو رہی تھی تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی جنتی درخت ہلا رہا ہے اور حاضرین کی جھولیوں میں جنتی پھل گر رہے ہیں۔ دعا گو ہوں جن دوستوں نے آج اس محفل کا انتظام کیا، اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ کافی مہینوں کے بعد جناب قاری ابرار حسین صاحب بھی برطانیہ کے دورے سے واپس لوٹے ہیں، اس محفل میں ان کی بھی ملاقات ہوئی ہے، انہیں میں مبارک پیش کرتا ہوں۔ ذکر رسول کی خوشبوئیں بکھیر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اور توفیقات خیر عطا فرمائے۔ ڈنگے سے میرے ساتھ رجب علی چشتی صاحب آئے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ مجھے میزبان دوستوں نے بتایا ہے کہ عقائد اہل سنت کانفرنس یہ موضوع ہے آج۔ میں نے وہ آیت تلاوت کی ہے سورہ منافقون سے جس میں توحید، رسالت اور ولایت تینوں چیزیں ایک ترتیب کے ساتھ اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں۔ توحید، رسالت اور ولایت تینوں چیزیں ایک ترتیب کے ساتھ اس آیت میں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں۔ بنیادی بات پہلے عقیدے کے حوالے سے ذہن نشین فرما لیں کہ عمل اللہ کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا جب تک عقیدہ ٹھیک نہ ہو۔ من عامل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ۔ اللہ پاک نے فرمایا جو بھی اچھا عمل کرے مرد ہو یا عورت وہو مؤمن، اس حال میں کہ وہ مومن ہے، واو حالیہ ہے، عمل اس کا قبول ہوگا جس کے دل میں ایمان ہے۔ تو اس آیت مبارکہ نے بتا دیا ہے کہ عمل کی قبولیت، عمل کا وزن ایمان کی وجہ سے ہے۔ جسے ہم ایمان کہتے ہیں وہ عقیدے کی درستگی کا ہی نام ہے۔ تو عقیدہ پہلے ہے، عمل بعد میں ہے۔ اگر کسی کا عقیدہ درست ہے تھوڑا عمل بھی بڑا فائدہ دے گا، اور اگر کسی کا عقیدہ ٹھیک نہیں بڑے عمل کو بھی ہابا منصورہ بنا کے اڑا دیا جائے گا۔ عقیدہ پہلے ہے، عمل تھک تو نہیں گئے عشاء کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ چھت پہلے ڈالا تھا یا بنیاد پہلے رکھی تھی؟ بنیاد پہلے ہے، دیواریں بعد میں ہیں، چھت اس کے بعد ہے۔ عقیدے کی حیثیت بنیاد کی حیثیت ہے۔ زمین میں آپ بیج ڈالتے ہیں، اس سے تنا نکلتا ہے، تنے پر شاخیں، پھر پھل پھول۔ تو عقیدے کی حیثیت جڑ کی حیثیت ہے، بیج کی حیثیت ہے۔ جس طرح بیج کی حیثیت بنیادی ہے، عمارت میں بنیاد کی حیثیت، یہی حیثیت عمل اور عقیدے کی ہے۔ سب سے پہلے عقیدے کی درستگی کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر عقیدہ خراب ہو اللہ کی بارگاہ میں عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور عقیدہ درست ہو تھوڑا عمل بھی بڑا اجر و ثواب مستحق بن جاتا ہے۔ دوسری بات موضوع ہے عقائد اہل سنت۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔
عقیدے کے حوالے سے ایک اور بات عرض کر رہا ہوں، ایک ہے میرے آقا کریم کی مکی زندگی، ایک ہے مدنی زندگی۔ مکی زندگی میں 13 سال عقیدے پر ہی زور دیا ہے۔ جب نماز فرض نہیں، روزے فرض نہیں، زکوٰۃ فرض نہیں، حج فرض نہیں، تو اس وقت حضور کیا سمجھا رہے تھے لوگوں کو؟ پنجگانہ نماز معراج کی رات فرض ہوئی، اگرچہ اس سے پہلے نمازیں ادا کی جاتی تھیں، لیکن پنجگانہ نماز کب فرض ہوئی ہے؟ معراج میں۔ روزے مدینہ منورہ میں فرض ہوئے، حج مدینہ منورہ میں فرض ہوا۔ مکے میں انفاق فی سبیل اللہ تو ہے، لیکن زکوٰۃ اور اس کی تفصیلات یہ مدنی دور میں آئیں۔ روزہ، زکوٰۃ، حج یہ مدنی دور میں فرض ہوئے ہیں۔ تو مکے میں جو حضور نے 13 سال تبلیغ کی ہے، وہ کس چیز کی تبلیغ کی ہے؟ عقیدے کی درستگی۔ عقیدے کی درستگی پر حضور نے محنت فرمائی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی پہلے عقیدے پر توجہ دینی چاہیے۔ بعض لوگ اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، اس لیے میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے آپ کو آنے والے دور کا علم عطا کیا ہے، تو آپ نے فرمایا میری امت میں 23 فرقے ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے، جن میں سے 72 دوزخی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا۔ کتنے دوزخی ہوں گے؟ 72۔ ایک جماعت ناجیہ ہوگی، نجات پانے والی ہوگی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر، جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ الحمدللہ ہم ہیں اہل سنت و جماعت۔ اہل سنت، سنت سے مراد حضور کا طریقہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور جماعت اس سے مراد ہیں صحابہ کرام، چونکہ قرآن نے کہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ صحابہ کا ایمان ماڈل بنا کے قرآن نے سامنے رکھا ہے، اگر ان کی طرح ایمان لاؤ گے تو پھر ایمان قبول ہوگا۔ اور اہل بیت جو ہیں وہ سارے اہل بیت بھی ہیں اور صحابہ بھی ہیں، چونکہ جب صحابی کا لفظ بولا جائے گا اس میں صحابہ بھی شامل ہوں گے، اہل بیت بھی شامل ہوں گے۔ مولا علی صحابی بھی ہیں اور اہل بیت میں بھی ہیں، سیدہ نساء العالمین بنت رسول بھی ہیں اور صحابیہ بھی ہیں، حسنین کریمین حضور کے نواسے بھی ہیں اور ساتھ صحابی بھی ہیں۔ تو جب صحابی کا لفظ بولا جاتا ہے وہ ایسا جامع لفظ ہے جس میں صحابہ بھی آ جاتے ہیں، اہل بیت بھی آ جاتے ہیں۔ کوئی آدمی اہل بیت کو صحابہ سے خارج نہیں کر سکتا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مولا علی صحابی نہیں ہے، یا بنت رسول سیدہ نساء العالمین صحابیہ نہیں ہیں، وہ بھی صحابیہ ہیں، اور مولا علی بھی صحابی ہیں۔ تو جماعت میں سے جب ہم لفظ بولتے ہیں اہل سنت و جماعت، تو جماعت سے مراد ہے وہ جماعت جو حضور نے تیار فرمائی ہے، وہ جماعت جس نے براہ راست حضور سے فیض حاصل کیا ہے۔ اور براہ راست فیض حاصل کرنے والی جماعت کون سی ہے؟ اہل بیت اور صحابہ کی جماعت ہے۔ لفظ ہم نے وہ بولا جس میں دونوں شامل ہو گئے۔ تو الحمدللہ ہم ہیں اہل سنت، چند لوگ ہی بول رہے ہیں، سارے اہل سنت ہی ہیں نا جی۔ ایک آدمی کہنے لگا نہیں ہم تو سیدھے سادے مسلمان ہیں، ہم تو اہل سنت نہیں ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ ایک الگ فرقہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہم صرف مسلمان ہیں، یہ بھی ایک جماعت بن گئی، یہ بھی الگ ایک جماعت بن گئی۔ جب صرف دیسی گھی تھا، ڈالڈا نہیں بنا تھا، تلو نہیں تھا، ذائقہ نہیں تھا، اور یہ جو ڈالڈے گھی ہیں یہ نہیں تھے بنے، تو پھر دکان پہ جا کے نا گاہک کتنا ہی کہتا تھا گھی چاہیے، دکاندار کو بھی پتا تھا ایک ہی گھی ہے، وہ اٹھا کے دے دیتا تھا۔ جب مارکیٹ میں ڈالڈا بھی آ گیا تو اب بتانا پڑے گا نا کون سا لینا ہے جی، دیسی کے ڈالڈا، اب تو بتانا پڑے گا۔
تو جب جماعتیں نہیں تھی بنی اس وقت تو صرف مسلمان کہنا ہی کافی تھا، لیکن جب وہ وجود میں آ گئی ہیں تو اب بتانا پڑے گا کہ آپ ادب کرنے والے ہیں یا بے ادبی کرنے والے ہیں۔ اب بتانا پڑے گا کہ دیسی ہیں یا ڈالڈے ہیں، فارمولے سے بنائے ہوئے ہیں یا اصلی عقیدے پر قائم ہیں۔ قرآن پاک کی پہلی سورت کون سی ہے؟ نہیں، یہ دوسری سورت ہے بکرا، پہلی سورت ہے فاتحہ۔ فتح کا جو معنی ہے نا، ایک معنی ہے کھولنا، ایک معنی ہے افتتاح، ایک معنی ہے فیصلہ کرنا۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، تو بہترین، تو فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو فتح کا ایک معنی ہے فیصلہ کرنا۔ فاتحہ وہ سورت جس نے فیصلہ کر دیا ہے حق پہ کون ہے، باطل پہ کون ہے۔ فاتحہ کے معانی میں سے ایک معنی یہ ہے فیصلہ کرنے والی سورت۔ اس سورت میں ہے اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام نازل کیے۔ اب انعام والے کون ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ نے انعام فرمایا نبیوں پر، صدیقوں پر، شہیدوں پر اور ولیوں پر۔ چار گروہوں پہ انعام، نبیوں پہ، صدیقوں پہ، شہیدوں پہ، ولیوں پہ۔ کوئی ایسا ہے جو نبیوں کا گستاخ ہے، کوئی وہ ہے جو صدیقین کا منکر ہے، کوئی وہ ہے جو شہیدوں کی زندگی کا ہی منکر ہے، اور کوئی وہ ہے جو ولیوں کی عظمت کا منکر ہے۔ ایک اہل سنت و جماعت ہیں جو نبیوں کا بھی ادب کرنے والے، صدیقوں کا بھی ادب کرنے والے، شہیدوں کی عظمت کو بھی سلام پیش کرنے والے اور ولیوں کے بھی گن گانے والے ہیں۔ سورہ فاتحہ نے فیصلہ کر دیا ہے حق پہ وہ ہے جو چاروں انعام یافتہ گروہوں کو ماننے والا ہے۔ اور اس کی تفصیل ساری رات بیان کروں تو رات ختم ہو جائے گی، تشریح ختم نہیں ہوگی کہ کس کس نے نبیوں کی گستاخی کی ہے، کس کس نے صدیقین کا انکار کیا ہے، کون ہے جو شہیدوں کی زندگی کو نہیں مانتا، اور کون ہے جو ولیوں کا گستاخ ہے۔ انعام یافتہ جو گروہ ہیں، اگر ان چاروں کو کوئی مانتا ہے تو آپ اہل سنت و جماعت ہی مانتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ نے فیصلہ کر دیا۔ بعض لوگ کنفیوز ہیں، وہ کہتے ہیں ہر بندہ قرآن ہی پڑھ کے دلیلیں دیتا ہے تو پتہ نہیں کون حق پہ ہے۔ اللہ پاک نے ایک نشانی بتائی ہے کہ اس نشانی پہ غور کر لینا۔ ایک بات تو یہ آپ دل پہ نقش کر لیں، ہر قرآن پڑھنے والا ہدایت پہ نہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کئی لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا، یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ ہر قرآن پڑھنے والا حق پہ نہیں۔ یا اللہ کوئی نشانی بتا دے، پتہ چل جائے کون قرآن پڑھ کے حق پہ ہیں اور کون باطل پہ ہیں۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، جو قرآن پڑھ کے انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلتے ہیں وہ ہدایت والے ہیں۔ جو قرآن پڑھ کے ہدایت جو قرآن پڑھ کے انعام یافتہ بندوں کے پیچھے چلتے ہیں وہ ہدایت پا گئے، اور جو انعام یافتہ بندوں کے پیچھے پڑ گئے وہ گمراہ ہو گئے۔ پیچھے چلنے میں اور پیچھے پڑنے میں فرق ہے۔ ذرا دل تھام کے مجھے بتائیں، اللہ فرمائے میں نے ان پر انعام کیا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں عشائی کوئی نہیں؟ جی، اللہ کا انعام کوئی چیز نہیں، اللہ کا انعام کوئی چیز نہیں کہ آپ کہتے ہیں بابت شاہی کوئی نہیں۔ اللہ نے صرف نبیوں پہ انعام نہیں کیا، نبیوں کے بعد ولیوں پہ بھی انعام کیا ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔
نبیوں پہ بھی انعام ہے، نبیوں کے بعد ولیوں پہ بھی انعام ہے۔ یہ صدیقین، شہداء، صالحین، ولایت کے ہی درجے ہیں۔ تو جن پر اللہ انعام کرے، بندہ کے بھی شے کوئی نہیں، وہ انکار کس کا کر رہا ہے؟ وہ اللہ کے فیصلے کا انکار کر رہا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے وہ بڑی شانوں والے ہیں۔ ابتدا میں ایک مسئلہ عرض کر دوں، بعض لوگ کہتے ہیں جس دور میں حضور نے تبلیغ فرمائی ہے اس دور میں لوگ بت پرست تھے، بتوں کو پوجتے تھے، تو وہ کہتے تھے ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، بتوں کو بھی مانتے ہیں، یہ بت اللہ سے ہماری بات منوا دیتے ہیں، یہ بت اللہ سے ہماری بات منوا دیتے ہیں، یہ اللہ کے قرب کا وسیلہ ہے، اس لیے ہم ان بتوں کو مانتے ہیں۔ تو تم بھی ولیوں کو اسی نظریے سے مانتے ہو، لہذا جس طرح وہ بتوں کو مانتے تھے تم اسی طرح ولیوں کو مانتے ہو۔ تو فرق یاد رکھیں، وہ بت پرست بتوں کو مانتے تھے تو ان کا عقیدہ تھا کہ یہ بت اللہ کی بارگاہ میں روب رکھتے ہیں، یہ دھونس دھاندلی سے اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کسی نبی ولی کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ یہ بندگی پیش کرتے ہیں، یہ عاجزی کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ نے اپنی محبت سے، اپنی چاہت سے ان کو رتبے عطا فرمائے ہیں۔ ایک فرق سمجھ آیا آپ کو؟ کسی نبی اور ولی کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں روب رکھتے ہیں، اللہ نہ بھی چاہے تو یہ بات منوا سکتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ اللہ کی چاہت ہے، اللہ کا ان سے پیار ہے۔ دوسرا فرق، اللہ جس چیز کو وسیلہ بنائے، جس ہستی کو وسیلہ بنائے اسے وسیلہ ماننا فرض ہے، اللہ جسے وسیلہ نہ بنائے ہم خود اسے وسیلہ بنا لیں یہ شرک ہے۔ ہندوستان میں ایک پانی ہے جس کی وہ تعظیم کرتے ہیں، گنگا جمنا کی نہروں کا پانی، وہ اس میں نہاتے ہیں، کہتے ہیں ہم پاک ہو گئے۔ گنگا جمنا کی نہریں، پانی کا ادب ہندو بھی کرتے ہیں، ایک پانی کا ادب ہم بھی کرتے ہیں، وہ پانی آ جائے تو کھڑے ہو کے پیتے ہیں۔ وہ کون سا پانی؟ اب کوئی کہہ سکتا ہے بھی ہندو بھی پانی کی تعظیم کرتے ہیں، تم بھی پانی کی تعظیم کرتے ہو، وہ بھی مشرک، ہمارے اوپر بھی شرک کا فتویٰ وہ لگا سکتے ہیں؟ گنگا جمنا کے پانی کو اللہ نے وسیلہ نہیں بنایا، آب زمزم کو اللہ نے وسیلہ بنایا ہے۔ حدیث پاک ہے ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم جس نیت سے پیا جائے اللہ وہ دعا پوری فرما دیتا ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ تو جس چیز کو اللہ نے وسیلہ نہیں بنایا آدمی خود اپنے طور پہ اسے وسیلہ بنا لے، یہ شرک ہے۔ اور جسے اللہ نے وسیلہ بنایا ہے اسے وسیلہ ماننا ضروری ہے۔ آب زمزم کو اللہ نے وسیلہ بنایا ہے، اللہ نے یہ رتبہ اور یہ مقام عطا کیا ہے، اس لیے ہم آب زمزم کی تعظیم کرتے ہیں، کھڑے ہو کے پانی پی رہے ہیں، اس کے پینے سے پہلے دعا مانگتے ہیں، یہ حدیث پاک ہے کہ زمزم پینے سے پہلے دعا مانگو اللہ دعا کو قبول فرما لے گا۔ تو یہ بات ذہنوں میں واضح ہو گئی ہے کہ جس چیز کو اللہ وسیلہ بنائے اسے وسیلہ ماننا شرک، جسے اللہ نے وسیلہ نہیں بنایا اسے اگر وسیلہ مانے تو یہ شرک ہے، اور جسے اللہ وسیلہ بنائے اسے وسیلہ ماننا شرک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر اور ولیوں پر انعام فرمایا ہے، جس آیت میں فرمایا نا کہ ان پر انعام ہے، آگے فرمایا حسن اولئک رفیقا، ان کی سنگت بڑی چنگی ہے، انعام یافتہ لوگوں کی سنگت بڑی خوبصورت ہے۔ اور آگے فرمایا ذالک الفضل من اللہ، ہر کسی کو نہیں ملتی، اسے ملتی ہے جس پر اللہ فضل کرتا ہے۔ میں نے دیکھا آدمی نے نیا مکان بنایا، باہر لکھوا دیا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، دکان بنائی باہر لکھوا دیا ھذا من فضل ربی۔ میری قوم یہ سمجھتی ہے دولت ملے تو یہ فضل ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ رزق فضل نہیں، رزق بھی فضل ہے،
پر قرآن نے فضل کا معنی، فضل کا لفظ بڑے وسیع معانی میں استعمال کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ جس پہ فضل کرتا ہے ولیوں کی محبت عطا فرما دیتا ہے۔ ذالک الفضل من اللہ، پیچھے انعام یافتہ بندوں کا ذکر، پھر بالکل اس سے ساتھ ملے ہوئے جو الفاظ ہیں وہ ہیں حسن اولئک رفیقا، انعام یافتہ بندوں کی سنگت جو ہے بڑی خوبصورت ہے، بڑی چنگی ہے ان کی سنگت۔ آگے فرمایا ذالک الفضل من اللہ، اللہ ہر کسی کو یہ نہیں عطا کرتا، جس پہ فضل کرتا ہے اسے ولیوں کی سنگت عطا فرما دیتا ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارے عقیدے میں بے ادبی نہیں ہے، ہمارے عقیدے کا تعارف ہی یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ادب والا عقیدہ ہے، ہم ہر ذی احترام ہستی کا ادب کرتے ہیں۔ جو آیت میں نے پڑھی اس میں پہلے توحید بیان ہوئی ہے، پھر رسالت، پھر ولایت۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، ساری عزتیں اللہ کے لیے، اللہ عزتوں کا خالق ہے، اللہ عزتوں کا مالک ہے، اللہ عزتوں والا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، ساری عزتیں اللہ کے لیے، ساری عزتیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، ساری عزتیں اللہ کے لیے۔ توحید ہماری تخلیق کا مقصد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ توحید قرآن کا موضوع ہے اور قرآن کا عنوان رسالت ہے۔ توحید دعویٰ ہے اور رسالت دلیل ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اللہ قسمیں اٹھا کے محبوب کی رسالت کو بیان کر رہا ہے۔ یاسین، اے عالمین کے سردار، والقرآن الحکیم، قسم ہے حکمتوں سے بھرے ہوئے قرآن کی، انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تو قرآن کا موضوع توحید ہے، عنوان رسالت ہے، دعویٰ توحید ہے، دلیل رسالت ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، ساری عزتیں اللہ کے لیے۔ کیا اللہ نے عزتیں اپنے پاس ہی رکھی ہیں یا کسی کو عطا بھی کی ہیں؟ تو توحید کے ساتھ متصلاً رسالت کا ذکر ہے۔ والے رسول ہی، فرمایا اللہ کا رسول عزتوں والا ہے، عزتیں ہیں اللہ کے رسول کے لیے۔ اللہ نے اپنے مقام عزت کے بعد کس کی عزت بیان کی ہے؟ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ اللہ نے فضائل تقسیم کیے، فضیلتیں تقسیم کی، جمادات سے نباتات افضل، نباتات سے حیوانات افضل، حیوانات میں انسان افضل، انسانوں میں مسلمان افضل، مسلمانوں میں اولیاء افضل، اولیاء سے صحابہ و اہل بیت افضل، ان سے انبیاء افضل، انبیاء سے رسول افضل، رسولوں میں اولو العزم پیغمبر افضل، اور جہاں جا کے سارے اولو العزم پیغمبروں کے مقام کی انتہا ہو جاتی ہے، اس سے آگے میرے اور آپ کے آقا کے مقام کی ابتدا ہو رہی ہے۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ اعلیٰ حضرت نے شاعری برائے شاعری نہیں کی، اعلیٰ حضرت نے شاعری بھی کی ہے تو قرآن کی ترجمانی کے لیے کی ہے۔ یہ جو شعر ہے اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، یہ تیسرے پارے کی پہلی آیت کا ترجمہ ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ تمام مفسرین نے لکھا ہے رفع بعضهم درجات سے حضور مراد ہے کہ اللہ نے رسولوں پر حضور کے درجے بلند کیے۔ کن پر درجے بلند کیے ہیں؟ رسول مقتدی ہیں، حضور امام ہیں۔ تو پہلے مقتدیوں کی شان سمجھ لیں، پھر امام کی شان سمجھ آ جائے گی کہ مقتدی اتنی شان والے ہیں، امام کتنی شان والا ہوگا۔ اللہ نے رسولوں پر حضور کو بلند فرمایا ہے۔
اب رسولوں سے حضور کی شان افضل ہے تو پہلے ان رسولوں کی شان تو سمجھ لیں جو مقتدی ہیں۔ حجت اللہ علی العالمین میں یہ روایت ہے، اور وہاں اس کے بہت سارے دوسرے حوالے موجود ہیں، اس کی اسناد موجود ہیں۔ بعض روایتوں میں حضرت ابو دجانہ کا ذکر ہے، بعض میں حضرت جابر بن عبداللہ کا ذکر ہے۔ ایک جنگ میں ان کی تلوار ٹوٹ گئی، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں تھکا نہیں، لڑ سکتا ہوں اگر مجھے تلوار مل جائے، میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ آپ نے درخت سے لکڑی کی شاخ اتاری۔ صحابی کیا مانگنے آئے ہیں؟ میدان جنگ میں لوہے کی تلواریں چل رہی ہیں، صحابی تلوار مانگنے آئے ہیں، میرے آقا کریم نے درخت سے لکڑی کی شاخ اتاری۔ صحابی فرماتے ہیں جب حضور نے درخت سے توڑی ہے تو لکڑی ہے، مجھے پکڑائی ہے تو لوہے کی چمکتی ہوئی تلوار بن چکی ہے۔ اب بعض دوستوں نے تو خوش ہو کے تائید کر دی، بعض سوچ میں پڑ گئی، جنس بدل گئی، لکڑی لوہا بن گئی، جنس بدل گئی۔ یہی تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، پہلے دوسرے رسولوں کی شانیں سمجھیں، پھر خیر الرسل کی شان سمجھ آئے گی۔ یہ جنس بدلنے کا معجزہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو عطا فرمایا ہے۔ فرعون کے دربار میں جادوگروں کے مقابلے میں کھڑے ہیں، حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں لکڑی کا عصا ہے، دستے پیغمبر میں ہے تو لکڑی کا عصا ہے، زمین پہ رکھا ہے تو دوڑتا ہوا سانپ بن گیا ہے، جنس بدل گئی۔ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ہے تو لکڑی، اسے زمین پہ رکھا ہے تو اژدہا، دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ جنس بدلنے کا معجزہ تو اللہ نے مقتدی نبی کو عطا کیا ہے، ہمارے آقا تو امام الانبیاء ہیں، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا سب سے اولا و اعلیٰ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ آپ کو لے کے آئیں، جب آپ کی پیدائش ہوئی ہے قوم نے حیران ہو کے کہا مریم بغیر نکاح کے بچہ کہاں سے لائی ہو؟ حضرت بی بی مریم نے اشارہ کیا، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، قوم نے کہا شیر خوار بچے سے ہم کیسے گفتگو کریں، اس سے کیسے بولیں، یہ شیر خوار بچہ ایک دن کی عمر کا بچہ ہمارے ساتھ کلام نہیں کر سکتا۔ قوم حیرت کا اظہار کر رہی ہے، حضرت عیسیٰ نے بولنا شروع کر دیا ہے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے صاحب کتاب نبی بنا کے بھیجا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت۔ اگر حفاظ بیٹھے ہیں تو تائید کر دیں میں قرآن پڑھ رہا ہوں یا نہیں، یہ قرآن ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں بنانے والے نے مجھے مبارک بنایا ہے، میرے وجود کو اپنے جیسا نہ سمجھ لینا، بنانے والے نے مجھے برکتوں والا بنایا ہے، جہاں میں ہوں وہاں برکتیں ہیں۔ وجعلنی مبارکا، یہ الفاظ بتا رہے ہیں سارے جسم ایک جیسے، سارے وجود ایک جیسے، کچھ وجود بڑی برکتوں والے۔ بنانے والے نے سورج کو روشن بنایا ہے، سورج طلوع ہوگا اندھیرا دور ہو جائے گا۔ بنانے والے نے پھولوں میں خوشبو رکھی ہے، جہاں پھول ہوں گے وہاں مہک ہوگی۔ بنانے والے نے شہد میں مٹھاس رکھی ہے، جس منہ میں شہد ہوگا وہاں مٹھاس ہوگی۔ بنانے والے نے میرے وجود میں برکتیں بھر دی ہیں، جہاں میں ہوں وہاں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مقتدی نبی کہہ رہے ہیں میرا وجود برکتوں والا ہے۔ اب قرآن پڑھ کے دیکھیں کیا کیا برکتیں ہیں۔ قم بِإِذْنِ اللہ کہہ کے مردے کو زندہ کر دیتے ہیں، قبر کو ٹھوکر مارتے ہیں مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے، پیدائشی اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں نابینے کو نظر مل جاتی ہے، کوڑے کے بدن پہ ہاتھ پھیرتے ہیں شفا مل جاتی ہے۔ نہ دم کیا نہ دوائی دی، صرف ہاتھ ٹچ کیا، نہ دم نہ دوائی۔ دو طریقے ہیں، یا روحانی طریقہ یا دوائی والا طریقہ۔ حضرت عیسیٰ نے نہ دم کیا نہ دوائی دی، صرف ہاتھ لگایا ہے، مرض دور ہو گیا۔ چوتھی شان، مٹی کا بنا ہوا مجسمہ سامنے رکھیں، مٹی کا بنا ہوا طوطا، چڑیا، عقاب، کسی پرندے کا مجسمہ سامنے رکھیں، حضرت عیسیٰ پھونک مارتے ہیں وہ زندہ پرندہ بن کے ہوا میں اڑنے لگتا۔
یہ چاروں شانیں قرآن میں ہیں۔ نابینوں کو نظر مل رہی ہے، کوڑوں کو شفا مل رہی ہے، مردوں کو آپ نے زندہ کیا ہے، مٹی کے مجسمے میں پھونک مار کے پرندہ بنا کے اڑا دیا ہے۔ پیارے موسیٰ بڑی شانیں لے کے آئے ہیں، آپ کے وجود کی بڑی برکتیں ہیں، پر کیوں دنیا میں آئے ہیں؟ مقصد بعثت کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ نے فرمایا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں خوشخبری دینے آیا ہوں، میرے بعد بڑی شانوں والا رسول آ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے مخبر کا لفظ بولا ہے یا مبشر کا لفظ بولا ہے؟ مخبر وہ ہے جو ایسی خبر دے جس سے معلومات تو مل رہی ہیں لیکن دل میں خوشی نہیں پیدا ہوتی، صرف معلومات۔ مبشر وہ ہے جو ایسی خبر دیتا ہے جسے سن کے دل خوش ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا خوش ہو جاؤ، میرے بعد بڑی شانوں والا رسول آ رہا ہے، میں ان کا ہوکہ دینے، ان کا اعلان کرنے آیا ہوں۔ پہلے زمانوں میں معمول تھا بادشاہ کی سواری چل رہی ہے، آگے ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے، با ملاحظہ ہوشیار، بادشاہ سلامت آ رہے ہیں، اٹینشن ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ، بادشاہ آ رہا ہے۔ اب وہ جو بادشاہ کی سواری کے آگے اعلان کر رہے ہیں نا، وہ مردے زندہ کر لیتا ہے، تو پیچھے آنے والے شہنشاہ کی شان کیا ہو؟ حضرت عیسیٰ کا وجود برکتوں والا ہے، تو جن کا اعلان کرنے آئے ہیں ان کے وجود کی برکتیں کتنی ہوں گی؟ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذی شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میرا وجود برکتوں والا ہے، اور حضرت عیسیٰ ہی فرماتے ہیں، دونوں آیتیں قرآن میں ہیں، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَقَالَ فِي مَقَامٍ آخَرَ مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ میرا وجود برکتوں والا ہے، پر میں آیا ہوں رسول اللہ کی بشارت دینے، تو جن کی بشارت دینے آئے ہیں ان کے وجود کی برکتیں کتنی ہوں گی؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ حضور کے وجود پاک کی برکتوں سے عالمین فائدہ اٹھا رہے ہیں، عالمین میں آپ کی رحمتیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب خضر کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، تو قرآن کہتے ہیں فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ حضرت خضر چلتے ہوئے بتا دیتے ہیں اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا ہوا ہے۔ دیوار گرنے والی تھی، گری نہیں، خزانہ ظاہر نہیں، مٹی کے اندر چھپا ہوا ہے، یہ قرآن ہے۔ اور حضرت خضر جناب خضر بتا رہے ہیں یہاں نیچے خزانہ ہے، چلو اے پیارے موسیٰ اس دیوار کو بنا دیں، یتیم بچوں کا خزانہ محفوظ رہے۔ یہ کس کا علم ہے؟ یہ اس ہستی کا علم ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے آتیناہ رحمتا من عندنا، جنہیں ہم نے کچھ رحمتیں عطا کی ہیں۔ آتیناہ، جنہیں کچھ رحمتیں دی ہیں وہ تو غیب کا علم رکھتے ہیں، تو جنہیں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، جنہیں کچھ رحمتیں عطا کی ہیں وہ تو اتنا علم رکھتے ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ پیچھے ایک ظالم بادشاہ آ رہا ہے، وہ کشتیاں قابو میں کر لے گا، میں نے اس کشتی کو عیبدار کر دیا ہے تاکہ یہ کشتی بچ جائے۔ وہ اتنا علم رکھتے ہیں کہ آئندہ کیا واقعہ ہونے والا ہے اللہ نے ان کو علم دیا ہے، حالانکہ یہ رحمت للعالمین نہیں ہے، ان کو کچھ رحمتیں عطا کی گئی ہیں، تو جنہیں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے انہیں کتنا علم دے کے بھیجا ہوگا۔ سب سے اولا و اعلیٰ۔ تیسرا پہلو عرض کر رہا ہوں آپ کی شانوں کا، یہ تینوں میں نے قرآن سے ہی آپ کے سامنے بیان کی، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت خضر، ان کی شانیں اور ہمارے آقا کریم کی افضلیت۔ چوتھا پہلو بیان کر رہا ہوں، پہلے بڑی بڑی شانوں والے نبی آئے، پر نبوت کا دروازہ کھلا تھا اس لیے کہ دین مکمل نہیں ہوا اور دین محفوظ نہیں تھا۔ 100 سال کے بعد نبی پر جو کتاب نازل ہوتی تھی 100 سال کے اندر وہ بدل جاتی، تحریف ہو جاتی۔ انجیل کا ایک نسخہ نہیں، سینکڑوں نسخے تھے، جس میں سے عیسائیوں نے 4 نسخے چن لیے، برناباس، یوحنا، متی اور لوکا، 4 انجیلیں انہوں نے چن لی، ورنہ اس کے علاوہ بھی ان کے پاس انجیلیں تھیں، اور انجیل تو ایک تھی جو حضرت جناب عیسیٰ پہ نازل ہے۔
تو کتاب محفوظ نہیں رہتی تھی، اس لیے ضرورت تھی نیا نبی آئے، اور دین مکمل نہیں ہوا تھا، اس لیے ضرورت تھی نیا نبی آئے۔ پر 12 ربیع الاول کی صبح وہ اکمل نبی آیا ہے جس نے آ کے نبوت کی ساری ضرورتیں پوری فرما دی ہیں۔ آپ پر دین مکمل بھی ہو گیا ہے اور کتاب کی حفاظت بھی اللہ نے اپنے ذمے لے لی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے اپنے محبوب کی شان میں یہ اعلان فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ حضور کو صرف نبی ماننے سے کوئی مسلمان نہیں ہوگا جب تک وہ آخری نبی نہ مانے۔ آج اگر کوئی شخص یہ کہ میں حضور کو نبی مانتا ہوں لیکن آخری نبی نہیں مانتا، کیا وہ مسلمان ہے؟ ہم حضرت عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں، ہم حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، ہم حضرت سلیمان کو مانتے ہیں، لیکن ان کو آخری نبی نہیں مانتے۔ ہمارا عقیدہ حضرت سلیمان کے بعد نبی آئے، حضرت موسیٰ کے بعد نبی آئے، ہم حضور کو آخری نبی مانتے ہیں، اس لیے ہم مسلمان۔ اگر کوئی کہ میں حضور کو نبی مانتا ہوں لیکن آپ کے بعد نبی آ سکتے ہیں، تو وہ مسلمان وہ ہے جو حضور کو آخری نبی مانتا ہے۔ اور یہ ختم نبوت کا عقیدہ قرآن پاک کی نصوص سے ثابت ہے، احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ قرآن پاک میں 100 کے قریب آیتیں ہیں جن میں نص سے عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص، ان میں سے کسی ایک سے ختم نبوت ثابت ہے، یا پھر 250 حدیثیں ہیں جن میں حضور کی ختم نبوت کا ذکر موجود ہے۔ اور تیسرا، قرآن اور حدیث کے بعد جو تیسرا ماخذ ہے دین کا، وہ ہے اجماع، اور اس پر اجماع صحابہ منعقد ہوا ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کرنے چاہیے۔ اجماع ہوا ہے صحابہ کا، انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے اس پر پیش کیے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ہم حضور کو صرف نبی نہیں مانتے، اگر کوئی صرف نبی مانے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ ماضی قریب میں ایک بدبخت شخص گزرا ہے، انگریزوں کا ایجنٹ تھا، انہوں نے ہی اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، اور اس نے پہلے مبلغ ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مسیح موعود، اور پھر نبی۔ 1884 میں مناظر اسلام علامہ غلام دستگیر قصوری، انہوں نے سب سے پہلی کتاب مرزے کے خلاف لکھی اور ظاہر کیا کہ اس سے بچو، یہ گمراہ ہے، مرزا قادیانی جہنم مکانی ہے، یہ دوزخ کی طرف جا رہا ہے اور لوگوں کو دوزخ کی طرف بلا رہا ہے۔ سب سے پہلے قصور کے بزرگ تھے، انہوں نے کتاب لکھی۔ پھر امرتسر سے شیخ الحدیث فضل احمد صاحب، ان کے بعد اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور پھر تاجدار گورڑا پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے اس کے بارے میں کتابیں لکھی اور عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی۔ علمی اعتبار سے کوئی گنجائش نہیں ہمارے بزرگوں نے چھوڑی اس کے بطلان کو ظاہر کرنے میں اور حق کو ثابت کرنے میں اور امت کو بچانے میں، کوئی کسر کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ ہر طرح کے دلائل اور ہر پہلو پر کتابیں ہمارے مشائخ نے، بزرگوں نے لکھی۔ مرزے نے تاجدار گولڑا کو چیلنج کیا کہ 25 اگست 1900 آپ لاہور آ جائیں بادشاہی مسجد میں میرے مقابلے میں، وہاں بیٹھ کے عربی زبان میں تفسیر لکھیں گے، جو اچھی تفسیر لکھے گا وہ سچا ہوگا۔ تاجدار گولڑا چاہتے ہیں کسی بہانے یہ بدبخت میرے سامنے تو آئے۔ علماء و مشائخ اہل سنت نے اس کا یہ چیلنج قبول کیا ہے۔ تاجدار گولڑا امیر ملت اور اس دور کے بڑے بڑے مشائخ، رسول اللہ کے غلام، رسول اللہ کے شیر، بادشاہی مسجد میں پہنچ گئے۔ مرزا لاہور آیا ہوا تھا لیکن وہ دم دبا کے چھپ گیا، وہ لومڑی رسول اللہ کے شیروں کے سامنے نہیں آئی۔ 25 اگست، 26 اگست، 27 اگست، 3 دن رسول اللہ کے غلام وہاں رہے ہیں بادشاہی مسجد میں۔ دیکھی ہوئی ہے بادشاہی مسجد؟
یہ آپ کی مسجد کے سین جتنا سین ہے اس کا یہاں بڑا ہے، بھرا ہوا تھا وہ سین۔ باہر علامہ اقبال کے مزار والی جو جگہ ہے، آج کل مزار ہے، اس وقت نہیں تھا، اور وہ جو باغات تھے اس وقت یہ جگہ بھری ہوئی تھی۔ آج کل جہاں مینار پاکستان ہے، یہ منٹو پارک والی جگہ، یہاں لوگ تھے، آ رہے تھے جا رہے تھے، تلاوت ہو رہی ہے، نعتیں ہو رہی ہیں، بیانات ہو رہے ہیں، چونکہ بڑے بڑے مشائخ علماء آ رہے تھے، وہ سب بیان کر رہے تھے، اور مشائخ بیٹھے ہوئے بھی تھے، انتظار ہو رہا ہے کہ وہ بدبخت آئے۔ تیسرے دن اس نے پیغام بھیج دیا ہے کہ تاجدار گولڑا کو کسی کوڑے کے پاس لے جاؤ، اگر یہ کسی کوڑے کو ٹھیک کر دیں تو یہ سچے ہیں۔ مہر منیر میں یہ واقعہ موجود ہے، جب مرزے نے اپنا نمائندہ بھیجا اور کہا کہ جاؤ پیر میر علی شاہ صاحب سے کو کسی کوڑے کو ٹھیک کر دیں تو میں مانوں گا وہ سچے ہیں، تاجدار گولڑا جلال سے اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا آج میر علی شاہ کو کسی کوڑے کے پاس نہیں، کسی مردے کی قبر پر لے چلو، میں قبر کو ٹھوکر مار کے مردے کو قبر سے اٹھا کے اپنے آقا کی ختم نبوت بیان کروا سکتا ہوں۔ مہر منیر میں چند دنوں کے بعد کسی مرید نے پوچھا حضور آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ میں قبر کو ٹھوکر مار کے مردے کو اٹھا کے اپنے آقا کی شانیں بیان کروا سکتا ہوں، ختم نبوت بیان کروا سکتا ہوں۔ تاجدار گولڑا نے فرمایا، یہ الفاظ ہیں وہاں میرے منیر میں لکھے ہوئے، کٹی قلے دے سر تے قدتی، فرمایا میں نے کب دعویٰ کیا تھا؟ مجھ سے تو سائیوں نے دعویٰ کروایا تھا، مجھے تو ایک رات پہلے رسول اللہ کا دیدار ہوا اور آپ نے فرمایا میر علی شاہ کل ڈرنا نہیں، تو جو کہے گا وہ ہو جائے گا۔ ہم ان مشائخ کو ماننے والے ہیں جو آج بھی رسول اللہ کی ہدایت میں چل رہے ہیں، رسول اللہ کی رہنمائی میں چل رہے ہیں، رسول اللہ کی توجہ سے چل رہے ہیں۔ تاجدار گولڑا نے فرمایا جو اس کا دعویٰ تھا کہ میں مسیح موعود ہوں، تاجدار گولڑا نے فرمایا جو اصلی مسیح موعود ہے نا، وہ جب تشریف لائیں گے زمین پہ تو حضرت عیسیٰ مدینہ منورہ حاضری دیں گے، حدیث پاک میں روضہ رسول پہ حاضر ہو کے سلام کریں گے اور میرے آقا کریم انہیں سلام کا جواب عطا فرمائیں گے۔ تاجدار گولڑا نے فرمایا میں میر علی شاہ پیشن گوئی کرتا ہوں، یہ مرزا یہاں مر جائے گا، یہ مدینہ شریف نہیں جا سکتا، اس کے لیے مدینہ شریف کے دروازے بند ہیں۔ پیشین گوئی آپ نے کی ہے 1900 میں، مرزا مرا ہے 1908 میں، کتنے سال تھے اس کے پاس؟ گیا ہے مدینہ شریف، نہیں جا سکا۔ غلاموں کے علم کی یہ شان ہے، آقا کا علم کتنا بلند، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم۔ تاجدار گولڑا نے فرمایا جو اصلی مسیح موعود ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حدیث پاک میں ہے جب وہ زمین پہ تشریف لائیں گے مدینہ منورہ حاضری دیں گے، حضور کے روزے پہ سلام پڑھیں گے اور میرے آقا اپنی قبر منور سے سلام کا جواب عطا فرمائیں گے، اور یہ بدبخت آپ نے فرمایا یہ تو مدینہ منورہ جا ہی نہیں سکتا، اس کے لیے مدینہ منورہ کے دروازے بند ہیں۔ اور اسی طرح ہوا جس طرح اللہ کے ولی نے فرمایا تھا۔ 1908 میں مرزا تو مرتد ہی مر گیا، لیکن پیچھے ایک ایسی ذریت چھوڑ گیا جو غیر مسلموں کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے۔ اس فتنے کی بنیاد بھی غیر مسلموں نے رکھی تھی اور اس کی ترویج بھی غیر مسلم ہی کر رہے ہیں۔ پاکستان بن رہا تھا، پاکستان کی تحریک چل رہی تھی، تو انگریزوں نے کہا بھی مرزائیوں کو بلوچستان ملک دو، الگ ملک، قائد اعظم نہیں مانے، ہمارے جو زعامات تھے انہوں نے کہا نہیں ان کو الگ ملک نہیں دے سکتے، انہوں نے زور ڈالا، انہوں نے کہا پھر پہلا وزیر خارجہ مرزائی ہوگا، یہ ان کا مطالبہ مان لیا گیا، پہلا جو پاکستان کا وزیر خارجہ بنایا گیا وہ مرزائی تھا، ظفر اللہ خان، ان کا مطالبہ تھا ہمیں الگ ملک بنا کے دو، یہ انگریزوں کا دباؤ تھا، ہمارے قائدین نہیں مانے، انہوں نے کہا پھر دوسرا کام یہ کرو اگر ان کو الگ ملک نہیں دیتے ان کا وزیر خارجہ رکھو، وزیر خارجہ بنا دیا گیا۔ ظفر اللہ خان نے پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ بن کے
دنیا کے مختلف ملکوں میں ان کے اڈے قائم کر دیے، ان اڈوں پر آج بھی یہ فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ میں ملکوں کے نام نہیں لے رہا، آپ جانتے ہیں کہاں کہاں ان کی اکثریت۔ وہ پہلے وزیر خارجہ نے پاکستان کی وزارت خارجہ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دنیا کے مختلف ملکوں میں ان کے اڈے قائم کر دیے، آج بھی یہ ان اڈوں پر کام کر رہے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ 1954 میں یہی وزیر خارجہ نشتر پارک کراچی میں اس نے ایک جملہ بولا، اس پاکیزہ محفل میں میں نہیں بول سکتا۔ ظفر اللہ خان نے کراچی نشتر پارک میں ایک جملہ بولا تھا جس کے بعد پاکستان میں 10,000 مسلمانوں نے عقیدہ ختم نبوت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے۔ مجاہد ملت علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قصور تقریر کر کے لاہور آ رہے تھے۔ اس واقعہ کو علامہ غلام رسول سعیدی نے تبیان القرآن جو تفسیر ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ مجاہد ملت قصور سے لاہور آ رہے ہیں، پولیس والوں نے راستے میں گاڑی کھڑی کر کے آپ کو گرفتار کیا ہے، جیل میں لے گئے ہیں، چند دنوں بعد عدالت میں جج کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب یہ واقعہ سن لیں، حوالہ میں نے دے دیا ہے، تو آپ کو موجودہ تناظر میں بھی ہر چیز کا جواب مل جائے گا۔ جو اس وقت حالات چل رہے ہیں ہر ایک چیز کا جواب مل جائے گا۔ مجاہد ملت کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا گیا۔ جج نے کہا عبدالستار خان نیازی معافی نامہ لکھ دو، میں تمہیں رہائی دے دیتا ہوں، آزاد کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جج صاحب معافی نامے میں کیا لکھنا ہے؟ اس نے کہا لکھ دو آئندہ میں مرزائیوں کے خلاف تقریر نہیں کروں گا، آئندہ میں ختم نبوت کے موضوع پر تقریر نہیں کروں گا، آئندہ میں ان کے خلاف مرزائیوں کے خلاف بیان نہیں دوں گا، یہ معافی نامہ لکھ دو میں تمہیں رہائی دے دیتا ہوں۔ مجاہد ملت کا اونچا لمبا قد تھا، سرخ و سفید چہرہ تھا، پگڑی باندھتے تھے اور ترا بھی اونچا۔ عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے آپ نے کہکا لگایا۔ جب جج نے کہا نا معافی نامہ لکھ دیں کہ مرزائیوں کے خلاف آئندہ تقریر نہیں کروں گا، آپ نے کہکا لگایا اور کہکا لگا کے کہا جج صاحب مجھے رہائی دیں، باہر نکل کے میں پہلا کام ہی یہ کروں گا، ہوکا دوں گا میرے آقا اللہ کے آخری نبی بن کے تشریف لائے ہیں۔ جو آپ کو آخری نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے، اور جو ان کی ہمدردی رکھتا ہے، جو ان مرزائیوں کی طرفداری کرتا ہے وہ بھی کافر ہے۔ جب آپ نے عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے کہکا لگا کے یہ کہا کہ جج صاحب یہ معافی نامہ تو میں نہیں لکھوں گا، مجھے آپ آزاد کریں، میں باہر نکل کے اپنے نبی کی ختم نبوت کا ہوکا دوں گا اور دنیا کو بتاؤں گا مرزائی بھی کافر ہیں، ان کے طرفدار بھی کافر ہیں۔ جب آپ نے جلال سے یہ کہا تو جج نے انگریزی میں غصے سے کہا یو ول بی ہینگڈ بائی نیک، میں تمہیں گلے سے لٹکا دوں گا، پھانسی کی سزا دوں گا، یو ول بی ہینگڈ بائی نیک۔ انگریزی مجاہد ملت کو بھی آتی تھی۔ جب جج نے کہا نا یو ول بی ہینگڈ بائی نیک، انہوں نے فوراً کہا از دیٹ آل، از دیٹ آل۔ جج نے کہا میں تمہیں سزائے موت دوں گا، مجاہد ملت نے کہا بس اتنی ساری سزا ہے، بس اتنی ساری سزا ہے۔ جج صاحب تمہیں پتہ ہی نہیں ہم اپنے آقا سے پیار کتنا کرتے ہیں۔ آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ تاریخ کا واقعہ سن رہے ہیں یا موجودہ جج کو بھی اپنا پیغام ریکارڈ کرا رہے ہیں۔ مجاہد ملت نے عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے کہا جج صاحب تمہیں پتہ ہی نہیں ہم اپنے آقا سے پیار کتنا کرتے ہیں، ہم اپنے آقا سے محبت کتنی کرتے ہیں۔ عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے آپ نے کہا میرا تعلق اس جماعت سے ہے جس کے پیشوا نے لکھا ہے کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، اگر میرے پاس 1,00,000 زندگیاں ہوں میں ایک ایک کر کے ساری مصطفیٰ کریم کے قدموں پہ نثار کر دوں۔ مجاہد ملت نے کہا جج صاحب ہمیں رسول اللہ سے زیادہ دنیا میں کوئی چیز پیاری نہیں ہے۔ جج نے موت کے آرڈر لکھ دیے، سزائے موت، ہتھ کڑیاں لگی ہیں، جیل سے آپ کو عدالت سے جیل میں لائے ہیں تو آرڈر سزائے موت کے تھے۔
لیکن جس جج نے سزائے موت کے آرڈر لکھے ہیں چند دنوں بعد اسی نے پھر رہائی کے بھی آرڈر لکھے ہیں۔ باہر اس قدر عوام نے احتجاج کیا ہے، ایسی تحریک چلی ہے کہ پھر مجاہد ملت کو انہوں نے رہا کر دیا ہے۔ لیکن مجاہد ملت نے عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے عقیدے کا اظہار کس طرح کیا ہے کہ مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑتے ہوئے صحابہ نے جانیں دی ہیں۔ کس کے لیے؟ عقیدہ ختم نبوت کے لیے۔ یہ بڑا حساس معاملہ ہے اور بعض لوگ اس کو عام سمجھ کے چھیڑ خانی اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ پھر 54 سے لے کے 74 تک 20 سال قربانیاں ہیں۔ 73 میں آئین بنا، آئین کی روشنی میں قانون بنتا ہے۔ کسی بھی ملک کا جو قانون ہوتا ہے اس کو بنانے کے لیے جو حدود ہوتی ہیں وہ حدود کون بناتا ہے؟ آئین۔ 73 میں آئین بنا کہ پاکستان کا وزیر اعظم ہمیشہ مسلمان ہوگا۔ ہزاروں رحمتیں اللہ نازل کرے حضرت صدیق اکبر کے بیٹے امام شاہ احمد نورانی کی قبر میں۔ انہوں نے اسمبلی میں یہ سوال اٹھایا کہ یہ بھی متعین کر دو، یہ تو لکھ دیا ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم ہمیشہ مسلمان ہوگا، یہ بھی لکھ دو کہ مسلمان کسے کہتے ہیں، مسلمان کی تعریف بھی لکھ دو۔ پھر مرزائیوں کو پورا موقع دیا گیا کہ وہ اسمبلی میں آئیں اور اپنے آپ کو مسلمان ثابت کریں۔ مرزا ناصر جاتا رہا ہے، آخری دن اس نے خود یہ کہا ہے کہ جو غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا ہم اسے مسلمان نہیں مانتے، ہم اسے کافر کہتے ہیں۔ یہ اس نے خود اسمبلی میں کہا ہے۔ آخری دن اس نے خود یہ واضح کر دیا ہے کہ ہم مرزے کو نبی مانتے ہیں اور جو اس کو نبی نہ مانے ہم اسے مسلمان نہیں مانتے۔ حضرت مولانا امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی رگوں میں صدیق اکبر کا خون ہے۔ مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ لڑی ہے حضرت صدیق اکبر نے اور عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے پالیسی یہ بنائی تھی سارے کام بعد میں، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت پہلے۔ جب مرزا ناصر نے اسمبلی میں بیان دیا تھا، آخری سیشن تھا، اس دن ایک وزیر کھڑا ہوا، اس نے کہا مولانا اگر ہم مرزائیوں کو کافر قرار نہ دیں تو آپ کا آئندہ لائے عمل کیا ہوگا، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ شاہ نورانی بیٹھے ہوئے تھے، جلال سے اٹھے، ڈیسک پہ ہاتھ مارا اور کہا جب یہ ملک بنانا تھا تو نام رسول اللہ کا لیتے رہے ہو اور آج رسول اللہ سے بے وفائی کر رہے ہو۔ رسول اللہ سے بے وفائی کر کے دیکھو پھر خدا تمہارا حشر کیا کرتا ہے۔ اتنے جلال سے صدیق اکبر کے بیٹے نے تقریر کی ہے کہ ہر رکن اسمبلی اپنی سیٹ پہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا ہم مانتے ہیں مرزائی کافر ہیں، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ متفقہ طور پر قرآن و حدیث کی روشنی میں تو پہلے ہی ان پر کفر کا فتویٰ تھا، اب آئین میں بھی لکھ دیا گیا کہ جو حضور کو آخری نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ آئین کب بنا ہے؟ 1974 میں۔ آئین 73 میں بنا ہے، ان کو جو کافر قرار دیا گیا وہ 7 ستمبر 1974۔ 10 سال انہوں نے قانون نہیں بننے دیا۔ آئین ہو قانون نہ بنا ہوا ہو تو آئین کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا جب تک آئین کی روشنی میں آگے قانون نہ بن جائے۔ تو 1984 میں قانون بنا، امتناع قادیانیت آرڈیننس، یہ 1984 میں بنا ہے ضیاء الحق کے دور میں۔ اس قانون کا خلاصہ کیا ہے جو 1984 میں بنا ہے؟ آئین کی روشنی میں مرزائی مسجد نہیں بنا سکتے، قرآن کو نہیں استعمال کر سکتے، اسلام کا نام نہیں استعمال کر سکتے۔ کیوں؟ مرزائی اسلام کا نام لے کے، مسجد کا نام لے کے، قرآن کا نام لے کے کفر پھیلا رہے ہیں اور یہ 2 نمبری ہے، یہ دھوکہ ہے۔ جب وہ کافر ہیں تو اسلام کا لبادہ اوڑھ کے کیوں کفر پھیلا رہے ہیں؟ 1984 والے آرڈیننس کا مطلب سمجھ آیا آپ کو؟ اسلام کسی کافر کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ اسلام کا لباس پہن کے کفر پھیلائے۔ اس لیے 1984 میں امتناع قادیانیت آرڈیننس بنایا گیا کہ مرزائی مسجد نہیں بنا سکتے،
مرزئی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے، بڑی عید کے موقع پہ قربانی نہیں دے سکتے. پتہ ہے آپ کو؟ ہمیں نہیں پتا مرزئیوں کے بارے میں پاکستان کے اندر کیا قانون ہے، لیکن مرزئیوں کو پتہ ہے. اگر ہمیں پتا ہو تو رسول اللہ کے یہ غدار اتنی زیادہ تعداد میں نہ موجود ہوتے. حضرت صدیق اکبر کے دور میں 4 جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے، آپ نے 2.25 سالوں میں سارے فتنے مٹا دیے. کتنے سالوں میں؟ اور یہاں مرزے کو مرے ہوئے 1908 میں مرا تھا، اب 2024 ہے، 115 سال ہو گئے، ابھی تک فتنہ موجود ہے. صدیق اکبر نے 2.25 سالوں میں سارے فتنے مٹا دیے، ہم 115 سالوں میں فتنہ نہیں مٹا سکے. وجہ کیا ہے؟ ہماری غفلت ہے، ہماری بے وفائی ہے، ہماری کمزوری ہے. فیصل آباد کا واقعہ، بڑی عید کے موقع پر کچھ لوگ ڈی پی او کے پاس چلے گئے، انہوں نے کہا مرزئی قربانی کرتے ہیں اور قانون ہے کہ قربانی نہیں کر سکتے. تو جیسے ڈی پی او عام طور پہ بات کرتے ہیں، اس نے کہا ویسے ہی تم فرقوں میں نہ پڑو، اختلافات نہ کرو، کیوں انہیں روکتے ہو، کرنے دو. ایک سنی عالم دین کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا رسول اللہ کی شفاعت چل کے تیرے پاس آئی ہے اور تو شفاعت کو ٹھکرا رہا ہے. قیامت کے دن حضور کی خدمت میں عرض کرنا یا رسول اللہ میں اور کچھ نہیں کر سکا، پر آپ کے دشمنوں کو ضرور قابو کیا ہے. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے بلا لیا ان مرزئیوں کا اور بلا کے اس نے کہا میں نے سنا ہے تم بڑی عید پہ قربانی دیتے ہو، قربانی اسلامی شعار ہے اور آئین میں قانون میں ہے کہ تم قربانی نہیں دے سکتے. اگر کوئی مرزئی قربانی دیتا پکڑا جائے 3 سال قید، 3 سال قید ہے. خبردار تم نے بڑی عید پہ جانور نہیں ذبح کرنا. وہ ایک بابا ان کا بولا، اس نے کہا جی گوشت کھانے کے لیے ذبح کرتے ہیں، قربانی نہیں دیتے. انہیں کہا عید سے 3 دن پہلے گوشت کھا لو. عید کے 3 دن جو ہے نا بڑی عید کے، تمہارے گھر میں سبزی پکنی چاہیے، دال پکنی چاہیے، گوشت نہیں. چونکہ تمہارے اوپر یہ الزام ہے کہ تم قربانی کرتے ہو اور شعار اسلامی کو استعمال کرتے ہو. وہ گھر آیا، وہ بوڑھے مرزئی گھر آئے اور گھر آ کے بیٹوں کو بھی بتایا. تو ان میں سے ایک جوان کھڑا ہوا، اس نے کہا ابا جی لعنت پہ جو اس مرزے تے، دنیا جتنا ذلیل پہ کرواندہ ہے، اگے پتہ نہیں کتنا کروانا. آنکھیں کھل گئی. آئین میں یہ ہم کہتے ہیں جو قانون بنا ہوا ہے نا، وہ قانون ہی صرف لاگو ہو جائے. 74 میں آئین بنا، 84 میں قانون بنا، 2024 میں بھی لاگو نہیں ہے. تاریخ سمجھ آئیے آپ کو. 74 میں آئین بنا جس میں یہ پاس ہوا کہ مرزئی کافر ہے. 84 میں قانون بنا لیکن 2024 آ گیا، اب تک وہ قانون لاگو نہیں ہوا جس طرح ہونا چاہیے تھا، ورنہ ہم اس فتنے کو کنٹرول کر سکتے تھے. اور اب جو کہا گیا ہے کہ ہر فرقے والے کو اپنے مذہب کے مطابق تبلیغ کی اجازت ہے، تو میں کہتا ہوں جج صاحب آپ سے پہلے بھی ایک چیف جسٹس تھے افضل ظلہ صاحب، 5 رکنی کمیٹی تھی اور 5 سپریم کورٹ کے جج تھے. انہوں نے یہ لکھا تھا کہ مرزئیوں کو پاکستان میں تبلیغ کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ان کو اجازت دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سلمان رشدی پیدا کر رہے ہیں. یہ سپریم کورٹ کے ججوں نے لکھا تھا، چیف جسٹس افضل ظلہ نے لکھا تھا. آپ کی تو 2 رکنی کمیٹی تھی، ان کی 5 رکنی کمیٹی تھی اور وہ بھی سپریم کورٹ کے جج تھے. کئی فتنے اٹھیں گے لیکن مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، عادات تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. یہ جو فیصلہ کیا گیا ہم اسے مسترد کرتے ہیں. اس میں اور کئی ایسی باتیں ہیں، وہ میں موضوع نہیں چھیڑنا چاہتا، چاندی کی تشریح میں نے کر دی ہے، ورنہ اور کئی ایسے پہلو ہیں. میں صرف آپ کی خدمت میں اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں، ہماری سب سے بڑی دولت ایمان ہے اور ایمان محبت رسول کا نام ہے. ہمیں رسول اللہ سے زیادہ کوئی چیز پیاری. عشق رسول، ادب رسول، اتباع رسول، یہ کائنات کے سب سے بڑے خزانے ہیں.
انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزتیں اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ عزت والا، رسول عزت والے۔ تو جب اللہ بھی عزت والا ہے، رسول بھی عزت والے ہیں، تو جو ان کا بن جائے، جو ان کا ہو جائے، جب یہ عزت والے ہیں تو جو ان کا بن گیا وہ بھی۔ اس لیے قرآن نے کہا وَلِلْمُؤْمِنِينَ، حضور کا ہر غلام عزت والا ہے، مومنین عزت والے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ مومنین عزت والے ہیں، اس وقت مومن کون تھے؟ میں اور آپ تو پیدا نہیں تھے ہوئے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ مومنین عزت والے ہیں، اس وقت مومن کون تھے؟ اس آیت کا پہلا مصداق صحابہ کرام ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے صحابی عزت والے ہیں، اور جو ان کی عزت نہ مانے وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، قرآن کہتا ہے اس کے دل میں ایمان نہیں ہے جو ان کی عزت نہیں مانتا۔ ہر صحابی نبی وَلِلْمُؤْمِنِينَ، جب یہ آیت نازل ہوئی كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، تم ساری امتوں سے افضل ہو، اس وقت امت کون سی تھی؟ جب یہ آیت نازل ہوئی کنتم خیر امتین، تم ساری امتوں سے افضل ہو، اس وقت صحابہ ہی تو امت تھے۔ کسی پیشہ ور واعظ سے نہ پوچھیں کہ صحابہ کون ہے، قرآن سے پوچھیں کہ صحابہ کون ہے۔ صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، اور ہر صحابی کا ادب ہمارے اوپر واجب ہے، لیکن فضیلت میں وہ 1,500 زیادہ شان رکھتے ہیں جنہوں نے حدیبیہ کے میدان میں بیعت رضوان کی۔ 1.25 لاکھ صحابہ میں یہ 1,500 زیادہ شان رکھتے ہیں، پھر ان 1,500 میں وہ 313 زیادہ شان رکھتے ہیں جو بدر میں تھے، پھر ان 313 میں وہ 10 زیادہ شان رکھتے ہیں جو عشرہ مبشرہ ہیں، پھر عشرہ مبشرہ میں خلفائے راشدین کی شان سب سے زیادہ ہے، اور خلفائے راشدین میں حضرت صدیق اکبر کی شان سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، جنہیں رسول اللہ نے اپنا مسلح عطا کیا ہے۔ افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے پیچھے 2.25 سال حضور حیدر کرار شیر خدا مولا علی نے نمازیں پڑھی ہیں۔ عقائد اہل سنت موضوع ہے، تو اس لیے آپ کے سامنے یہ بیان کر رہا ہوں، ہم ہی اہل بیت کو مانتے ہیں۔ میں نے یہ نہیں کہا ہم بھی اہل سنت بھی مانتے ہیں، نہیں، اہل سنت ہی اہل بیت کو مانتے ہیں۔ ورنہ جو لوگ اہل بیت کی محبت کا کلیم کرتے ہیں نا، دعویٰ کرتے ہیں، ان میں سے کوئی حضور کی ازواج مطہرات کے گستاخ ہے، کوئی حضرت امام حسن کے گستاخ ہے، وہ سارے اہل بیت کو نہیں مانتے۔ اگر حضور کی ساری اہل بیت کو مانتے ہیں تو صرف اہل سنت و جماعت ہی مانتے ہیں۔ ازواج مطہرات کا بھی ادب کرتے ہیں، اولاد رسول کا بھی ادب کرتے ہیں، حسنین کریمین کا بھی ادب کرتے ہیں۔ کوئی حضور کی بیٹیوں کو نہیں مانتا، ازواج مطہرات کی گستاخیاں کرتا ہے، امام حسن کی شان کو نہیں مانتے، اور پھر کہتے ہیں جی ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو اہل سنت و جماعت ہی محبت کرتے ہیں۔ ہم صبح و شام دعائیں مانگتے ہیں، الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست و دامانے۔ سیال شریف محفل ہو رہی تھی، حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرما تھے۔ ایک پڑھنے والے نے کہا میں بی بی پاک کی منقبت پڑھنے لگا ہوں، سیدہ نساء العالمین کی منقبت، تو خواجہ صاحب نے فرمایا ٹھہر جاؤ، منقبت نہ پڑھنا۔ وہ رک گیا، سامعین کی طرف متوجہ ہو کے خواجہ صاحب نے فرمایا بھائی کسی کا وضو نہیں نا، تو اٹھ کے وضو کر کے آؤ، ہم نے بغیر وضو کے رسول زادی کا ذکر نہیں سننا۔ اور پھر فرمایا بعض اوقات شاعر
منقبت لکھتے ہوئے جس کی منقبت لکھ رہے ہیں اس کا ذاتی نام لکھ دیتے ہیں. اگر کسی شعر میں اس نے بی بی پاک کا ذاتی نام پڑھا تو سر اٹھا کے سینہ تان کے نہیں سننا. بی بی پاک کا نام آیا تو گردن جھکا لینی ہے, نگاہیں جھکا لینی ہیں. حشر کے دن ان کی آمد پر تو اہل معاشر نگاہیں جھکائیں گے. ہمارے بزرگوں نے تو کہا جب ان کا نام آ جائے نگاہیں جھکا لو. اب آپ مجھے بتائیں, ایک طرف وہ لوگ جنہوں نے سر بھی نہیں ڈھانپے, سگریٹ پھینکا اور بے ادبی کے انداز میں پڑھ رہے ہیں, دوسری طرف وہ ہیں جو کہتے ہیں رسول زادی کا ذکر سننا ہے تو باوضو بیٹھ کے سننا ہے. تو ادب کون کرنے والے ہیں؟ خواجہ محمد یار فریدی کہتے ہیں دو ابرو یار دے خمدار واہ واہ, تھکی تلوار جوہر دار واہ واہ. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر محمد مصطفیٰ دے یار, علی و فاطمہ شبیر و شبر میری سرکار دے انوار. یہ ہیں اہل سنت. اہل بیت کا ذکر کر کے کہتے ہیں واہ واہ, صحابہ کا ذکر کر کے کہتے ہیں واہ واہ. صحابہ کا ذکر سن کے دل میں گھٹن پیدا ہو وہ بندہ رافضی ہے, اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں. اور اہل بیت کی شان سن کے دل میں گھٹن پیدا ہو بندہ خارجی ہے, اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں. سنی وہ ہے جو صحابہ کا ذکر سن کے بھی خوش ہوتا ہے, اہل بیت کا ذکر سن کے بھی خوش ہوتا ہے. یہی خواجہ یار محمد فریدی, انہیں رسول اللہ کی زیارت ہوتی ہے, فرماتے ہیں ایک سٹیج پہ رسول اللہ تشریف فرمائیں تو ساتھ 6 ہستیاں بیٹھی ہوئی ہیں. کتنی ہستیاں؟ ایک ربائی میں انہوں نے 6 کا ذکر کیا ہے. ابو بکر و عمر منظور ڈٹھم. ڈٹھم کا مطلب ہے میں نے دیکھا. ابو بکر و عمر منظور ڈٹھم, عثمان و علی مسرور ڈٹھم, حسنین سراپا نور ڈٹھم, و کمال محمد یار ڈٹھم. کتنی مٹھاس ہے, کتنا ادب ہے. ابو بکر و عمر منظور ڈٹھم, عثمان و علی مسرور ڈٹھم, حسنین سراپا نور ڈٹھم. یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ. ہم حضور کی ہر نسبت کا ادب کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے اسی لیے لکھا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول, اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. اللہ تعالی ہمیں اسی ادب والے عقیدے پر قائم رکھے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ عزت والا, اللہ کے رسول عزت والے اور رسول کے غلام عزت والے. جو ان کی عزت کرے گا اللہ اسے بھی عزتیں عطا فرماتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے بزرگوں سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں نئی تحقیقوں کی کوئی ضرورت نہیں. جب سے یہ چھوٹا ٹی وی آیا نا, جیب میں لے کے چلنے والا ٹی وی, پہلے ٹی وی گھر میں ہوتا تھا بندہ گھر بیٹھ کے ہی دیکھتا تھا, اب جیب میں ٹی وی ہے, بس میں بھی دیکھ سکتا ہے, کہیں بیٹھا ہوا ہو جیب سے نکال کے موبائل آن کر لیتا ہے. جب سے یہ چھوٹا ٹی وی آیا تو کئی فتنے پھیل گئے ہیں. وہ لوگ جو دین کے لفظ کا معنی نہیں بتا سکتے, اصول دین سے واقف نہیں, وہ بھی بڑے بڑے عقائد صرف اردو کی کتابیں پڑھ کے بیان کر رہے ہیں. پنساریوں کے پاس جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں پر ہر پنساری حکیم نہیں ہوتا. جڑی بوٹیاں تو مل جائیں گی پنساری سے, پر پوچھنا حکیم سے ہی ہے کہ یہ کیسے استعمال کرنی ہے, ورنہ نیم حکیم خطرہ جان. میڈیکل سٹور پہ دوائیاں ساری موجود ہیں, گولیاں ساری میڈیکل سٹور پہ موجود ہیں, پر نسخہ کسی ڈاکٹر سے لکھوا کے لانا ہے. اپنے طور پہ اگر دوائیاں چن لیں گے تو ممکن ہے وہ سائیڈ ایفیکٹ کریں اور جان سے یاد دھو بیٹھے. اس طرح سوشل میڈیا پہ چھوٹے چھوٹے کلپ تو مل جاتے ہیں, لیکن ان سے عقیدہ کیسے لینا ہے, دین کیسے سیکھنا ہے, یہ کسی مستند عالم کے پاس بیٹھ کے ہی سیکھیں گے. سوشل میڈیا سے دین نہیں سیکھنا. ابھی آپ شعر پڑھ رہے تھے, انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا. یہ صرف شعر ہی ہے یا دستور حیات ہے؟ ارادہ بھی کرتے ہیں نہ رکھا. عشق جنہ دی ہڈی رچیا کنا تھیں اور ڈورے,
غیراں دی گل سن دے نہ ہی ٹر دے اپنی ٹورے، عشق جنہ دی ہڈی رچیا کرنا تھی او ڈورے، غیراں دی گل سن دے نہ ہی۔ بعض لوگ موبائل چلا رہے ہیں، کوئی غیر آ گیا ہے تو کہتے ہیں چلو آج انہوں بھی سنی لو، چسکورا ذہن ہوتا ہے، کہتے ہیں چلو اس کو بھی سنی لیں۔ اتنا خطرہ ہے اس دور میں۔ پھر بلے شاہ قصوری فرماتے ہیں اے دنیا تلکن ویڑ آئے، تھم تھم کے ٹرو اندھیرا ہے۔ اے دنیا اوتھے پیر ہی نہ رکھو جتوں پھسلنا ہے۔ اے دنیا تلکن ویڑ آئے، تھم تھم کے ٹرو اندھیرا ہے۔ اللہ اقبال کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ پتہ نہیں کس کیف میں اقبال نے یہ شعر لکھا ہے، اللہ نے اس کو آنے والا دور دکھایا یا بصیرت سے اس نے دیکھا ہے۔ اقبال کہتے ہیں زِ اجتہاد عالمان کم نظر، اقتدا بر رفتگاں معتبر۔ کہتے ہیں کم نظر عالموں کی تقریروں سے متاثر ہو کے عقیدہ نہ خراب کرنا، بزرگوں سے جڑے رہنا۔ یہ اقبال نے لکھا ہے اجتہاد عالمان کم نظر، اقتدا بر رفتگاں معتبر۔ کہتے ہیں کم علم کم نظر عالموں کی تقریروں سے متاثر ہو کے عقیدہ نہ خراب کرنا، بزرگوں سے جڑے رہنا۔ اللہ ہمیں اپنے بزرگوں سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد۔